وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ کی مخلوقات میں ملائکہ معصوم ہیں اور انبیاء کرام کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے، ان کو فضیلت حاصل ہے۔ سارے نبی معصوم ہیں اور سارے فرشتے معصوم ہیں، اور یہ معصوم مخلوق جس کے لیے دعا کرے، دعائے رحمت کرے یا دعائے مغفرت کرے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں اللہ کے، وہ خوش نصیب بندے کون کون ہیں جن کے لیے فرشتے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس پر ہم چند حدیثیں آپ کو سناتے ہیں۔ پہلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے کی جس طرح فضیلت ہے، اسی طرح درود شریف لکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ آدمی درود شریف لکھے تو جب تک وہ درود محفوظ رہے گا، اس میں اللہ کے پیارے حبیب کا نام باقی رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو ایک وہ بندہ ہوا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھے، کسی کتاب میں، کسی کاغذ میں، کاغذ میں خوبصورت تحریر میں لکھ کر کے رکھ لے اور اچھی بات ہے۔ دوسری حدیث، اس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ عاصم بن عبید اللہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کو سنا، وہ اپنے والد عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو عامر بن ربیعہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علی فلیقلل عبد او لیکثر۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، دعائے بخشش کرتے ہیں
اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، جتنی ہی زیادہ پڑھے گا فرشتے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث ہے، سلیمان بن بریدہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا بلال سے فرماتے ہوئے سنا۔ حضور بلال سے فرما رہے تھے کہ یا بلالو الغداء، اے بلال آؤ ناشتہ کریں۔ تو حضرت بلال نے عرض کی میں روزے سے ہوں، یہ نفلی روزہ، کیونکہ فرض روزہ تو سب رکھتے تھے، ہمارے حضور بھی رکھتے تھے، تمام صحابہ بھی رکھتے تھے۔ تو اس دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ روزہ سے تھے اور ناشتہ حضور کر رہے تھے۔ حضرت بلال آ گئے تو حضور نے فرمایا بلال آؤ ناشتہ کرو۔ حضرت بلال نے عرض کی میں روزہ سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ نأکل ارزاقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ، ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں، اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہے، اب اس کو زیادہ بھوک پیاس کا احساس ہوگا، تو اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو علم کی تلاش کرنے والے سے متعلق ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم سیکھنے نکلتا ہے یطلب فیہ من سلکا طریقاً یطلب فیہ علما سلک اللہ بھی طریقاً فی الجنہ، جو اللہ عز و جل کے لیے علم سیکھنے نکلتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور آگے ہے فرشتے اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے ستاروں پر۔ ایک عالم ہے باعمل اور ایک عابد ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ صرف عبادت کرتا ہے، تو عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو آسمان کے اور ستاروں پر فضیلت ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے علم کے متلاشی کے لیے ہی ہے یہ حدیث۔ ایک صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کنت جالسا عند ابی درداء، ابو درداء کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، فی مسجد دمشق کی مسجد میں، دمشق کی مسجد میں ابو درداء تھے صحابی رسول، ان کے پاس میں ان سے فیض لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ فاتاہ رجل، ایک صاحب آئے اور کہا اے ابو درداء اتیتک من المدینہ مدینتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس شہر سے آیا ہوں، شہر مدینہ سے، اللہ کے رسول کے شہر سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔
مدینے سے دمشق سے کیوں آئی یہ صاحب؟ خود کہتے ہیں لحدیث بلغنی انکا تحدث بہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے لیے صرف آیا ہوں، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ وہ حدیث حضور سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے جو آپ روایت کرتے ہیں، میں نے سنا تو اس حدیث کو سننے کے لیے میں نے سفر کیا، مدینے سے دمشق تک میں حاضر ہوا، میں پہنچا صرف اسی حدیث کو سننے کے لیے۔ اور بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ تھے جو خود علم کے خزانہ تھے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ حدیث میرے پاس نہیں ہے، صرف ان کے پاس ہے، اس کو سننے کے لیے انہوں نے ایک لمبا سفر کیا۔ اب انہوں نے پوچھا حضرت ابو درداء نے، فما جاء بکا تجارت، آپ تجارت کی غرض سے نہیں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تجارت کے لیے نہیں آیا۔ پھر کہا ولا جاء بکا غیرہ، تجارت کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو نہیں لائی، یعنی کسی اور کام سے آپ نہیں آئے؟ کہا نہیں، کسی بھی کام سے نہیں آیا، صرف اور صرف ایک حدیث جو آپ کو یاد ہے وہ سننے کی غرض سے میں حاضر ہوا، وہ حدیث میرے پاس نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ہے، وہ حدیث مجھے سنا دیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ گھوڑے پہ ہیں وہ صاحب، حضرت ابو درداء صحابی رسول نکلتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، گھوڑے پہ سوار انہوں نے کوشش بھی کی کہ اتریں، کچھ کھانا پینا کھائے، لیکن کہا نہیں، بس حدیث سننے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں کروں گا۔ حدیث سنی، واپس چلے گئے۔ وہ حدیث کون تھی؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا، من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، علم طلب کرنے کے لیے چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے اس علم کے متلاشی کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین اور آسمان میں رہنے والے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی دوسرے ستاروں پر، اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ نفوس قدسیہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ہم نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں، پہلے حدیث جو ہے وہ بھی ابن ماجہ ہی کی تھی، اور جو دوسری حدیث ہم نے سنائی ہے وہ شعب ایمان کی تھی۔ یہ تیسری حدیث بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم طلب کرنے کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں باقاعدہ داخلہ لے کر ہی پڑھنے جائے تبھی فضیلت حاصل ہے۔ آپ گھر سے کسی عالم سے ملنے کے لیے نکلے، ان کے پاس چلیں گے، کچھ دن کی بات سیکھیں گے، کوئی مسئلہ پوچھیں گے، آپ کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ آپ مسجد میں ہمیشہ آتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آدھا گھنٹہ قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے، آپ گھر سے نیت کر لیا کریں کہ مسجد میں چلیں گے، کچھ دین کی بات سیکھیں گے، تو آپ بھی طالب علم ہو گئے اور آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور ایک حدیث حضرت سیدنا ابو رزین عقیلی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو رزین، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور پھر جب وہ اسے رخصت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ، جیسے اس نے تیرے لیے ملاقات کی تو بھی اسے اپنا قرب عطا فرما۔ تو
ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے جائے، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملنے جائے۔ مثلا کوئی سید آیا، اس سے ملنے کے لیے گئے، آل رسول ہیں، کوئی عالم آپ کے علاقے میں آیا، ملنے کے لیے چلے گئے کہ عالم دین ہے، نائب رسول ہیں، کوئی نیک شخص ہے، اس سے ملنے کے لیے گئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کسی مسلمان سے ملنے جائے، اور جب رخصت ہونے لگے تو 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جیسے اس نے تیری رضا کے لیے تیرے بندے سے ملاقات کی ہے، تو بھی اسے اپنا قرب عطا فرما، اپنے سے قریب فرما لے۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک حاجت روائی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر صبح کو حاجت روائی کی تو شام تک، اگر شام کو حاجت روائی کی تو صبح تک، اور وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو آپ کو خبر ہو کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے گئے، اس کا کام کر دینے کے لیے چلے گئے، اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے چلے گئے، تو اس طرح سے جب تک اس کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، حاجت پوری ہونے تک 75,000 فرشتے سایہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر شام کو آپ نے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دی، مصیبت دور کر دی، اس کے کام آ گئے، تو شام تک یہ 75,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اور شام کو اگر آپ نے کسی کا بھلا کر دیا تو صبح تک 75,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اور آپ کے جتنے قدم اٹھتے ہیں اس کے کام کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی حاجت روائی کرنا، مصیبت میں کام آنا، اس کا کام کر دینا، یہ بھی ایسی فضیلت ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت مولا علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، کوئی آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہوا، آپ کو خبر ملی، آپ اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت کے باغ میں چہل قدمی کرتا ہے۔ جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا رہے گا وہ جنت کے باغ میں چہل قدمی کرتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جب کوئی شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں، اور جو صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان صبح کو کسی مسلمان کی عیادت کو نکلتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت، اور جو شام کو مریض کی عیادت کرنے نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ آپ صرف خیریت معلوم کرنے جاتے ہیں، پوچھنے جاتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے۔
کہ 70,000 فرشتے شام کو گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ ایک حدیث اور، یہ 9ویں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر لہ 70,000 ملک، جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی، سورہ دخان، تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ تو سورہ دخان کوئی بڑی صورت نہیں ہے، ایک بار رات میں سورہ دخان پڑھ لے شام کو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے۔ اور ایک حدیث تے سیدنا ابی محمد الفارسی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے گا جو قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سورہ انعام کی شروع کی 3 آیتیں جو ایک بار پڑھے تو قیامت تک یہ 70,000 فرشتے اللہ بھیجے گا، یہ فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور ان فرشتوں کے اجر کی مثال کی مثل اسے اجر دیا جائے گا۔ فرشتوں نے جو جتنی بھی بات کی ہے اس کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک فضیلت اور ہوئی، اپنے عرش اعظم جب قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے صرف عرش الہی کا سایہ یہی ایک سہارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ جنت کے پھل کھائے گا، اور وہ شخص حوض کوثر سے پیے گا اور نہر سلسبیل سے غسل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ جس کو اپنا بندہ کہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم 1000 بار کہیں مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، ایک بار وہ کہے تو میرا بندہ ہے تو آدمی کی قسمت چمک گئی۔ ایک بزرگ تابعی ہے خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے پڑھنے اور اس کے سیکھنے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف سیکھتا ہے، تو اس کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی سورت پڑھے تو اس کی 2 آیتیں چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے اخیر تک پڑھنے پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ قرآن کی کوئی سورت کوئی سیکھتا ہے، کوئی سکھاتا ہے، کسی کو یاد نہیں اس کو یاد کراتا ہے، کسی کو صحیح یاد نہیں ہے صحیح کراتا ہے، بہت سے الفاظ میں غلطی کرتے ہیں، تلفظ میں غلطی ہوتی ہے، مخرج میں غلطی ہوتی ہے، آدمی اس کی اصلاح کرتا ہے کہ کیسے پڑھی جائے سورت۔ تو فرمایا گیا طریقہ انہوں نے بتایا کہ صبح کو اگر کوئی سورت کسی کو یاد کرا رہا ہے تو اس کی 1 آیت 2 آیت چھوڑ دے، شام کو ختم کرائے، کیونکہ جب سے شروع کرایا سبق اور ختم ہونے تک فرشتے اس کے لیے دعا استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو صبح کو شروع کرایا اور 2 آیت چھوڑ دی، شام کو ختم کرایا تو دن بھر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ سنن دارمی میں حدیث ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سوتے وقت یہ آیت مبارکہ پڑھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ تو جس نے یہ آیت مبارکہ سوتے وقت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اس پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ایک بار سوتے وقت یہ آیت کریمہ سے پڑھ لیجئے، اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا۔ یہ 70,000 فرشتے قیامت تک اس پڑھنے والے کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا تھوڑی لمبی ہے، الحمدللہ، آپ سن لیں گے، سننے کا بھی ثواب ہوگا۔ الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ والحمدللہ الذی ذل کل شیء لعزتہ والحمدللہ الذی خضع کل شیء لملکہ والحمدللہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ۔ یہ ہے دعا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، جس کی عظمت کے آگے ہر شے سرنگوں ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جس کی عزت کے آگے تمام چیزیں ذلیل ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی حکومت کے سامنے ہر شے سر جھکائے ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی قدرت کے سامنے ہر شے سر خمیدہ ہے۔ اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی طلب میں کہے، اللہ کی رضا کے لیے کہے، ثواب کے لیے کہے، کسی اور مقصد سے کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 1000 درجات بلند فرمائے گا، اور 70,000 فرشتوں کو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرنے پر مقرر فرمائے گا۔ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرے گا، قیامت تک وہ اس کے لیے استغفار کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا صبح وقت 3 مرتبہ، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو شام تک اس کے لیے استغفار کرنے پر مقرر فرما دے گا۔ اگر شام کے وقت پڑھے تو اس کے لیے صبح تک یہی فضیلت ہے۔ تو 3 بار اعوذ باللہ پڑھنا اس طرح سے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد 1 بار هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کے آخر تک 3 آیتیں ہیں۔ تو جس نے پڑھ لی، صبح کو پڑھی تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مقرر ہوں گے جو دعائے مغفرت کریں گے، اور شام کو پڑھی تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اس عورت کے لیے ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے اور چاند سورج اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے۔ تو جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جب تک اپنے شوہر کا کام کر رہی ہے، اس کی اطاعت کر رہی ہے، اس وقت تک فرشتے، مچھلیاں آسمان میں اور یہ پرندے ہوا میں، چاند سورج، یہ سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔
اب گھر کے کام کاج جو شوہر نے اس کے ذمہ کر دیے ہیں یہ بھی شوہر کی اطاعت ہی تو ہے. گھر کی صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کھانا بنانا، بچوں کو نہلانا دھلانا تیار کرنا، یہ ساری باتیں شوہر کی اطاعت میں داخل ہیں. اور عورت تو دن بھر کام ہی کرتی رہتی ہے، تو جب تک وہ شوہر کی اطاعت کرتی رہتی ہے اس وقت تک اس کے لیے پرندے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، چاند اور سورج دعائیں مغفرت کرتے ہیں. عورت کتنی خوش نصیب ہوتی ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کے چہرے پر تیوری چڑھانے کا باعث بنتی ہے، ایسا کام کرتی ہے شوہر سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو ہنسا کر راضی کر لے. اور جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے اس کے واپس لوٹنے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. عورتوں کا فرض ہے گھر سے باہر جائیں تو اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، اور بغیر اجازت کے اگر جاتی ہیں تو گھر سے نکلنے سے لے کے جب تک گھر واپس نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جس نے مسجد میں قندیل لگائی روشنی کی تو جب تک وہ قندیل جلتی رہے گی 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اور جس شخص نے مسجد میں چٹائی بچھائی تو جب تک وہ چٹائی سالم رہے گی لوگ اس پر نماز پڑھتے رہیں گے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اور جو آدمی مسجد سے کوئی تنکا بھی صاف کرے اس کو 2 اجر ملیں گے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے. تو مسجد میں یہ قندیل کسی لگا دی، ایک بلب لگا دیا، کچھ روشنی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ قندیل جلتی رہے گی، جب تک وہ بلب جلتا رہے گا اس وقت تک جو ہے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہیں گے. چٹائی بچھا دی، مصلی بچھا دیا، دری بچھا دی، تو جب تک وہ دری سلامت رہے گی، چٹائی سلامت رہے گی 70,000 فرشتے دعا استغفار کرتے رہیں گے. مسجد کی صفائی آپ کریں، تنکا نکال دیں، جھاڑو دے دیں، صاف کر دیں، جالا وغیرہ صاف کر دیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا. یہ ہم نے آپ کو 17 حدیثیں سنائی. تو 17 طرح کے لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول کی امتی ہیں، جن کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. بھائیو، ہم فرشتوں اور نوری مخلوق کی دعا کے حقدار بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.